بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ بذریعہ عدالت طلاق کی ڈگری کن وجوہات کی بنا پر حاصل کر سکتی ہے، اور قانون میں کون سی ایسی وجوہات بیان کی گئی ہیں جو عورت کو حق دیتی ہیں کہ وہ اس گراؤنڈ کی بنیاد پہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ جو قانون ہے ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کا یہ قانون ہے، اور اس کا سیکشن 2 ہے جو یہ وجوہات تفصیلاً بیان کرتا ہے جن وجوہات کی بنیاد پہ ایک مسلم عورت اپنے شوہر سے بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ سب سے پہلی گراؤنڈ جو اس میں یا جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند کے جو کوئی پتہ نہ ہو خاوند کا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے اور کس حال میں ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کو 4 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا، تو عورت اس وجہ کی بنیاد بنا کے عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں، میرے خاوند کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو میں یہ اس شادی یا اس زوجیت سے جو ہے وہ فارغ ہونا چاہتی ہوں اور مجھے فارغ کیا جائے۔ دوسری وجہ جو اس قانون کے سیکشن 2 میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند 2 سال کے عرصے تک عورت کو جو نان و نفقہ کا خرچہ ہے، جو اسلام نے ایک ڈیوٹی عائد کی ہے خاوند پہ کہ وہ اپنی عورت کو خرچہ نان و نفقہ وغیرہ جو ہے اور اس کو مینٹین کرنے کا خرچہ جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے، اور اگر وہ اس کی ادائیگی جو ہے اس میں نگلیکٹ کرتا ہے یا اس میں جو ہے وہ ادائیگی نہیں کر پاتا، تو اس گراؤنڈ پر کہ وہ 2 سال سے مجھے خرچہ نہیں دے رہا، اس گراؤنڈ پر اور اس وجہ پہ بھی وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت سے حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں جو تیسری وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں قانون ہے کہ اگر پہلے بیوی موجود ہے تو دوسری شادی کی اجازت خاوند کو لینا ضروری ہے، تو وہ اگر اجازت نہیں لیتا تو عورت اس وجہ پہ بھی اور اس گراؤنڈ پہ بھی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ اس نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے اور اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا میں تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اس سے آگے جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو 7 سال کی کسی جرم میں عدالت کے ذریعے سزا ہو جاتی ہے اور وہ 7 سال کی قید میں چلا جاتا ہے، تو عدالت میں عورت اس وجہ پر جو ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے کہ اس کے خاوند کو 7 سال کے لیے جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ کے لیے ہو چکی ہے، تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مزید اور اس سے طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی وجہ بیان کی گئی ہے 5ویں، وہ یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے جو ایک ازدواجی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ایک خاوند کی یا جو فرائض ہوتے ہیں خاوند کے اور بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پورا کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہتا ہے خاوند، تو بھی جو ہے عورت اس بنیاد پہ تنسیخ نکاح کی ڈگری کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ وہ 3 سال سے اپنی جو اس کی ازدواجی ڈیوٹیاں ہیں وہ ادا نہیں کر رہا اور وہ حقوق پورے نہیں کر رہا اس بیوی کے، اور اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا جو بطور خاوند اس پہ عائد ہوتے ہیں، اور یہ اس وجہ پہ جو ہے عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری عورت کو دے سکتی ہے۔ چھٹی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ انفٹ ہے کہ وہ جو اپنی میریٹل اوبلیگیشنز ہیں یا جو ازدواجی ڈیوٹیاں ہیں یا جو اس کا وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے اس کے حقوق پورے کر سکے اور وہ نامرد ہے، تو پھر بھی اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اس وجہ پہ بھی ہے عدالت ڈگری دے سکتی ہے اور اس عورت کے حق میں کورٹ ڈگری کر سکتی ہے جو اس گراؤنڈ پہ اگر وہ کیس کرے عورت تو۔ 7ویں وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ کوڑ کے مرض سے یا کسی وائرل ڈیزیز سے سفر کر رہا ہے اور
2 سال کا عرصہ اسے گزر گیا ہے، وہ اس مرض سے گزر رہا ہے اور چھٹکارا نہیں پا رہا، یا پھر جو ہے وہ اس مرض کے علاوہ اگر وہ انسین ہے یا وہ اپنا عقل کھو بیٹھتا ہے، تو اس گراؤنڈ پہ بھی جو عورت ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ عادی ہے اس بات کا کہ اس عورت کو وہ مارتا پیٹتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ فزیکل تشدد نہیں بھی کرتا یا ذہنی طور پہ اسے ازالٹ کرتا ہے، جسمانی تشدد نہیں کرتا بلکہ ذہنی تشدد کرتا ہے، تو پھر بھی عورت اس گراؤنڈ پہ جو ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کی حق رکھتی ہے۔ اچھا، اگر عورت سمجھتی ہے کہ اس کا خامند جو ہے وہ کوئی دیگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس کے مراسم ہے، تو اس بنیاد پہ بھی وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ یا اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا خامند جو ہے اس عورت کو وہ غیر اخلاقی زندگی جینے پہ مجبور کر رہا ہے، کوئی غیر اخلاقی کام کرنے پہ اسے مجبور کر رہا ہے، تو اس بنیاد پہ بھی وہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اس عورت کی کوئی پراپرٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے آزادانہ استعمال سے اس کو روکتا ہے اور اسے ڈسپوز آف کرنے سے روکتا ہے اس کا خاوند، تو اس وجہ پہ بھی وہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر بیوی کو اس کی مذہبی یا جو بھی اس کا مذہب ہے بیوی کا، یا جو مسلک ہے اس کا مذہبی جو پریکٹسز ہوتی ہیں نماز کی، یا اہل کتاب ہے اگر وہ بیوی، اس کی جو عبادات ہیں اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ اگر فرض کریں کہ وہ عیسائی ہے تو اس نے اپنی عبادت کرنی ہے، تو اس میں اگر رکاوٹ ڈالتا ہے یا اپنے مسلک کے مطابق اس عورت کو وہ اس کی جو مذہبی رسومات ہیں اور پریکٹسز ہیں وہ نہیں کرنے دیتا، تو اس بنیاد پہ بھی عورت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اس کے شوہر کی، اور وہ ان کے ساتھ ایکولی ٹریٹ نہیں کرتا، برابری کا جو ہے وہ رویہ نہیں رکھتا اور برابری کے حقوق نہیں دیتا، تو اس بنیاد پہ بھی جو عورت ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑی سی جو ہیں وہ کچھ قدغنیں ان وجوہات کے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کوئی عورت اس بنیاد پہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہے کہ اس کے خامند کو سزا ہو چکی ہے، اب وہ ایک عدالت سے سزا ہوا ہے، دوسری عدالت میں اس کی اپیل چل رہی ہے اور دوسری عدالت نے اس کی سزا سسپینڈ کر دی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کی سزا تو ابھی فائنل نہیں ہوئی، تو اس گراؤنڈ پہ تو پھر وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر وہ اس کا کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے خاوند کا، اور پھر وہ آ جاتا ہے تو وہ ڈگری حاصل کر لیتی ہے، اور 6 ماہ کے اندر وہ آ جاتا ہے، اس کا خاوند ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جو ہے جو حقوق ہیں اور جو ڈیوٹیاں ہیں اور جو اپنی میریٹل لائف ہے وہ آپ کے ساتھ گزارنے کو تیار ہوں، تو پھر جو ہے وہ بھی ڈگری جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہو سکتی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ایک عورت اس گراؤنڈ پہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرتی ہے کہ اس کا خاوند نامرد ہے، تو خاوند جو ہے وہ اس عدالت میں درخواست دے سکتا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ نامرد نہیں ہے، اور عدالت اس کو 1 سال کا ٹائم دے سکتی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر میڈیکلی خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرے کہ وہ مرد جو ہے وہ مرد ہے اور وہ نامرد نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے، تو پھر وہ اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ڈگری جو ہے اس کو نہیں دی جائے گی، اور وہ 1 سال تک جو ہے اس خاوند نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ نامرد نہیں ہے۔ اچھا، اگر تو ایسی گراؤنڈ پہ عورت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے خاوند کا عطا پتہ نہیں ہے معلوم، تو پھر اس کو ضروری ہے کہ جب وہ عدالت سے رجوع کرے گی تو جتنے بھی اس کے وارثان ہوں گے اس کے خاوند کے، ان کو وہ نوٹس بھیجے گی، اور وہ نوٹس عدالت کے ذریعے بھیجا جائے گا اس کے رشتہ داران کو جو اس کے خاوند ہے کہ یہ اس نے اس کے خلاف کیس کیا ہے، اور جو بھی اس کے حقیقی وارثان ہوں گے اسلام کے مطابق ان تمام کو جو ہے نوٹس کیا جانا ضروری ہے۔ کوئی اگر چچا ہے، گو کہ اگر وہ اس کے حقیقی وارثان میں شامل نہیں بھی ہو رہا، تو اس چچا کو بھی نوٹس کیا جانا ضروری ہے، اور اس کے اگر کوئی اس کا حقیقی بھائی ہے اس کے خاوند کا، تو اس کو بھی نوٹس کیا جانا ضروری ہے کہ وہ جو ہے تاکہ اس کارروائی میں آ کے شامل ہو سکیں، اور اگر کوئی
ایسی صورتحال ہے کہ ان کو اس کا علم ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ اس میں آ کے بتا دیں گے۔ اچھا، تو اب ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے اسلام سے کسی اور مذہب میں یا کسی اور مذہب سے اسلام میں، تو وہ شادی شدہ ہوتی ہے، تو اس کا کیا پھر کیا حل ہوگا؟ اگر تو ایک مسلمان عورت کنورٹ ہوتی ہے کسی دوسرے دین میں، تو وہ اس کے صرف کنورٹ ہونے سے اس کو طلاق نہیں ہوتی، اس کو بذریعہ عدالت یہ اس کنورژن کی بنیاد پہ ڈگری حاصل کرنی ہوگی کہ اس نے کیونکہ مذہب چینج کر لیا ہے تو وہ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتی، تو اس بنیاد پہ عدالت اسے تنسیخ نکاح کی ڈگری دے گی، اور یہ از خود سے جو ہے کنورژن جو ہے یہ طلاق میں یا ڈیزولوشن آف میرج کے طور پہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی غیر مسلم عورت کنورٹ ہو کے جو ہے وہ آتی ہے اسلام میں، اور اسلام کا قانون جو ہے اس کے مطابق وہ جب کنورٹ ہوتی ہے تو اس کو پھر طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے مطابق وہ دوسری شادی یا وہ نکاح اگر کسی مسلمان کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تنسیخ نکاح کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں جو عدالت سے اور خواتین حاصل کرتی ہیں اس کی وہ وجوہات بیان کی ہیں جو قانون نے بیان کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا جو ہے دیگر وجوہات بھی جو ہے عدالت اگر مناسب سمجھتی ہے کہ وہ ظالم ہے اور اس کو نفرت ہو چکی ہے، آج کل تو یہ بھی ہے کہ اگر عورت صرف یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہو چکی ہے اور میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو یہ وجہ بھی کافی ہے اس کے طلاق لینے کے لیے، اس کی ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری جو ہے اس کو عطا کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو آج ہم نے وجوہات ڈسکس کی ہیں یہ بیان کی گئی ہیں قانون میں کہ عورت ان وجوہات کی بنیاد پہ اپنے خاوند سے تنسیخ نکاح کی ڈگری عدالت کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔